دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. تو اب یہاں اس کے بعد سن لیجئے، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور وہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے پھر انہیں معاف فرمایا۔ اچھا جی، اب اس میں ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ ہے ملأ۔ بھائی قرآن کو پڑھنے والے خصوصاً جو سیاستدان ہیں نا، یہاں جماعت اسلامی کے، مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، جو بھی سیاسی جماعتوں کے، ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، غالباً سورۃ الاعراف میں 8 سے زیادہ مرتبہ ملأ کا لفظ استعمال ہوا ہے، میم لام الف، ملأ ملأ۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ اکثر قرآن میں جو لکھا ہوتا ہے وہ جو ہے لکھا ہوتا ہے سردار، قوم کے سرداروں نے کہا۔ اچھا، لیکن میری ایک کتاب ہے قیادت اور ہلاکت اقوام، اس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو قوم نوح علیہ السلام کی ملأ تھے یہ اور قسم کے تھے، قوم ہود کے ملأ اور قسم کے تھے، قوم صالح کے ملأ اور قسم تھے، لوط علیہ السلام کے ملأ اور قسم کے تھے، حضرت قوم شعیب کے اور تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور حامان وغیرہ ان کے زمانے میں جو ملأ تھے وہ اور قسم کے تھے۔ اچھا، یہ کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ یہ جب میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مختلف قسم کے ملأ تھے، تو اس کے لیے قرآن کی تمام آیات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی قوم نوح کے ملأ کا ذکر قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے، ان کی صفات کیا تھیں، ان کی خصوصیات کیا تھیں۔ اچھا، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو ملأ تھے، یہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ یہ بدعتی مذہبی لیڈر تھے اور وتھ پولیٹیکل پاور۔ جیسے ہمارے ہاں سن لیجئے، استحصال اور ایکسپلائٹیشن کون کرتے ہیں؟ وڈیرے کرتے ہیں نا، لیکن ان کے پیچھے ایک مذہبی تقدس بھی ہوتا ہے۔ پیر پگارا ہے، اس کا مذہبی تقدس نہیں ہے۔ فیصل صالح حیات ہے، یہاں وہ جو ہے جب عرس میں جاتا ہے تو پگڑی اچھی طرح باندھ کے آتا ہے۔ تو وہ 2 طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ایک اپنی زمینداری کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اور وڈیرا جو ہے اس کی وجہ سے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، ہم جو ہے پیروں کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم سید ہیں، ہم عبد القادر جیلانی کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں۔ یہ عوام کو الو بنا کے لوٹتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ قرآن کی روشنی میں آپ اس امت کو بتائیے کہ ہمارا دشمن امریکہ عسکری طور پر بھی ہمیں شکست دینا چاہتا ہے، تہذیبی طور پر بھی ہمیں شکست دینا چاہتا ہے، ہمارے اقدار، ہمارے ویلیوز کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے تعلیمی نظام کو بگاڑنا چاہتا ہے، ہمارے میڈیا کو بگاڑنا چاہتا ہے، ہمارے خاندانی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی پیروی کریں گے، شادی کا نظام، نکاح کا نظام ختم ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، شادیاں نہیں ہوں گی، زنا عام ہو جائے گا، ہوموسیکشولیٹی عام ہو جائے گی۔ تو خدا کے لیے جو آدمی امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، جو اس طاغوت کا مخالف نہیں، اس سے ہمدردی رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ وہ مسلمانوں کا ہمدرد اور دوست ہو سکتا ہے۔
تو قرآن کو صرف سنیے، تاریخ کا قصہ سمجھ کر نہ پڑھیے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں چشتی صاحب آپ درس قرآن دیتے ہیں، اس میں آپ کی سیاست بہت ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف قرآن کو اپنے زمانے پر منطبق کرتا ہوں. میں داستان اور قصہ پارینہ سمجھ کر قرآن پڑھتا اور پڑھاتا نہیں، بلکہ اس میں اپنے زمانے کا عکس دیکھتا ہوں. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمیں اصلاح کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے. تو یہی ہمارا کام ہے نا. صرف آپ کیا کرتے ہیں، جیسے وہ مردے کے لیے قرآن پڑھ کے جو ایصال ثواب کے لیے رکھ کے بند کر دیا، چوما چاٹا. ایک چور تھا، یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، ملتان کے اندر ایک ہمارے دوست کے گھر چور آئے. تو یہاں الماری رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر قرآن تھا. انہوں نے سب کو، عورتوں کو مردوں کو سب کو باندھ دیا رسی سے. چور آئے تو انہوں نے پوچھا پیسے کہاں ہیں، انہوں نے کہا الماری میں. تو قرآن رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تو پیسے کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا قرآن کے نیچے. قرآن اٹھایا، اس نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور رکھ دیا، پیسے نکال لیے اور بھاگے. تو یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک. اب آ جائیے، قوم شعیب جو تھی یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی. اچھا، اور سن لیجئے، یہ مسلمان قوم تھی قوم شعیب، اور وہ کہتی تھی شعیب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نمازی آدمی ہیں، بڑے نمازی ہیں، لیکن آپ کی نماز جو ہے ہماری اکنامکس پر کیوں تنقید کرتی ہے؟ ہم دیکھیے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں ہمیں جو ہے ڈنڈی بازار میں کیوں روکتے ہیں، ڈنڈی مارنے سے کیوں روکتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ اچھے آدمی ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ قوم شعیب ایک سیکولر قوم تھی. قوم شعیب کیا تھی؟ ایک سیکولر قوم تھی. یہ کہتی تھی دین میں نماز روزہ ہے لیکن ناپ تول نہیں ہے، وہاں جتنی بدماشی کرنے کرو. جیسے ہمارے سیاستدان ہیں نا پاکستان کے، میں مدینہ منورہ میں رہا ہوں 2 سال، تو میں سارے سیاستدانوں کو دیکھتا تھا، سارے سیاستدانوں کو، سب 420 کرتے تھے، میران اسکینڈل، اور آتے تھے مدینہ منورہ میں آ کے خوب حرام مال سے کماتے تھے، سرکاری خرچ پہ آتے تھے، اور آ کے عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، اور جو ہے مدینے میں حاضری پہ حاضری دے رہے ہیں وہاں پر. تو یہ ان کا تصور کیا ہے؟ خوب ادھر لوٹو، ادھر جا کے عمرہ کر لو، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ ہے سیکولرزم. تو اسلام، یہ سیکولر قوم تھی قوم شعیب کی. اب آ جائیے حضرت موسیٰ کے بارے میں. تو یہ جو فرعون جو تھا، فرعون جو ہے یہ ریسسٹ تھا، نسل پرست تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں جو ہے میرا باپ بھی بادشاہ. یہ فرعون ایک ٹائٹل ہے، جیسے مغل ہوتا ہے نا، مغل اول دوم ثانی، تو فرعون اول، فرعون دوم، فرعون ثانی. تو یہ 6ٹا فرعون تھا، فراعنہ کا ایک پورا خاندان تھا، ڈائنیسٹی تھی یہ اس کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام رامسیس تھا، انگریزی میں ریمسس کہتے ہیں اس کو، رامسیس نام تھا اس کا. تو یہ کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے جو گورے تھے ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بچوں کو ہم ختم کر دیں گے، لڑکیوں کو استعمال کریں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی. یہ نسل کشی کا مرتکب تھا، اس جرم کا مرتکب تھا یہ. اور ایک گروہ کو چڑھاتا تھا، ایک گروہ کو گھٹاتا تھا. بنی اسرائیل بڑے مظلوم تھے. اچھا، اب یہاں 2 چیزوں کو سمجھ لیجئے آپ. بنی اسرائیل کے 2 دور ہیں، ایک خروج سے پہلے، ایک خروج کے بعد. بنی اسرائیل جب تک مصر میں رہے، فرعون کے ماتحت رہے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، صبر بھی کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے بھی تھے. لیکن جب ان کو یہ دریا پار کر لیا اور فرعون سے ان کو نجات مل گئی اور یہ سینا میں داخل ہوئے، تو پھر انہوں نے اپنی نافرمانیاں شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پر تکلیف دینی شروع کر دی انہوں نے. تو بیفور ایکسوڈس، آفٹر ایکسوڈس، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ پورا قصہ جو ہے یہاں آیا.